صلی اللہ رسول کریم۔ کل بتایا تھا کہ انتقام کا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے، معاف کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور اگر کہیں نظر آئے کہ کوئی انتقام لے رہا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے حال میں ہے کہ کوئی عورت کنویں پر کھڑے پانی بھر رہی تھی، اس نے کچھ مذاق کا فقرہ کہا تو ان بزرگ نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو چپت مارو، جلدی چپت مارو۔ اس نے چپت نہیں مارا کہ معمولی سی بات ہے، برا کہا ہے کیا ہو گیا، خوب بدلہ لے رہے ہیں۔ بس وہ عورت وہیں گری اور گر کر ختم ہوئی۔ تب انہوں نے فرمایا کہ تم نے دیر کی، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ جس وقت اس نے اپنی زبان سے سخت لفظ نکالا، برا بھلا کہا، تو میں نے دیکھا کہ قدرت خدا بندی کو جوش آیا، غضب بڑھ گیا، اللہ کو غصہ آیا۔ اگر تم مار دیتے، میرے کہنے کے مطابق تھوڑا سا بدلہ ہو جاتا، اس کو اس قہر سے نجات مل جاتی۔ تم نے نہیں مارا، اس سے اس کا یہ حال ہوا۔ اگر کسی سے صورتاً انتقام ہے بھی تو وہ شان کے ساتھ ہے، ویسے نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بھائی دارا شکوہ دونوں میں جنگ تھی، لڑائی ہوئی، خوب زور شور کی ہوئی۔ دارا شکوہ کو شکست ہو گئی، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو فتح ہو گئی، اور وہ جو سپہ سالار تھا فوج کا، اس کو لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا معاملہ کیا جائے، کیا سزا دی جائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا جو مقابلے پہ آیا تھا۔ بجائے سزا دینے اور قتل کرنے کے اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیا، معاف کر دیا، اور کہا یہ لوگ تو تخت کے وفادار ہیں۔ کل توقع تھی کہ دارا شکوہ کو تخت مل جائے گا، اس کے ساتھ کام کیا، اب وہ توقع ختم ہو گئی۔ جس کے پاس تخت ہوگا یہ اس کا کام کریں گے، ان کو نہ تو مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ دارا شکوہ سے۔ بہرحال معاف کر دیا، معاف کرنے کی بڑی عجیب شان ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں کسی کام کی ضرورت پیش آئی، غلام کو آواز دی، غلام کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، کوئی بولا نہیں۔ یہ خود اٹھ کر آئے اور آواز دی۔ وہ پہلے جاگ رہے تھے مگر سب خاموش ہو گئے۔ ایک بولا ان میں سے کہ ان غلاموں کو پھانسی دے دو، نہ دن میں چین نہ رات میں چین، سخت لفظ کہے۔ مامون رشید نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ کسی وزیر کو معلوم ہوا کہ رات ایسی ایسی صورت پیش آئی، انہوں نے بڑی بے ادبی اور گستاخی بد اخلاقی کی ہے بادشاہ کے ساتھ، اور کس کام کے ہوتے ہیں، غلام تو کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ غلام بہت بد اخلاق ہو گئے ہیں بادشاہ، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور مامون رشید نے جواب دیا تو کیا ان کے اخلاق کی اصلاح کے لیے میں خود بد اخلاق بنوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ معاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو شخص لوگوں کے قصور کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ بسا اوقات دنیا میں بھی اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، جس کو معاف کیا اس کے دل میں بھی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں تو عزت کا معاملہ بالکل صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان عفو ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات محبوب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ جب اپنے خطاؤں کی معافی کی اللہ سے امید رکھتے ہو تو دوسروں کی خطاؤں کو بھی معاف کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اس واسطے جذبہ انتقام بہت مفاسد اپنے اندر رکھتا ہے۔ آج کسی سے بدلہ لوگے تو بہت بڑا فساد کھڑا ہوگا۔ اصلاح احوال اور چیز ہے، کبھی کبھی اصلاح کے لیے پٹائی ہوتی ہے، جذبہ انتقام اور چیز ہے۔
ہمارے یہاں جو استاد اساتذہ بچوں کو پیٹتے ہیں، جن کے سبق یاد نہیں ہوتا، بچے کہنا نہیں مانتے، اللہ معاف کریں، یہ جذبہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ بچوں کی خیر خواہی مقصود ہو۔ استاد صاحب کی بات نہیں مانی، استاد کہتا ہے کہ 5 دفعہ کہہ دیا تجھے، 10 دفعہ کہہ دیا، تو یاد نہیں کرتا ہے، خالی بیٹھا رہتا ہے، تو زیادہ غصہ اس بات پر ہے کہ تو نے ہماری بات کیوں نہیں مانی، ورنہ تو یوں کہتے دیکھو خالی بیٹھنے سبق یاد نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ تجھے 10 دفعہ کہہ دیا پھر بھی سبق یاد نہیں کرتا۔ تو یہاں جذبہ انتقام ہے، یہاں پر زیادہ غصہ اس بات پر ہے، اسی غصے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے یاد نہیں کرتے، اندر میں صحیح جذبہ نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے بچوں میں۔ خیر خواہی سے نہیں مارا جاتا ہے بلکہ بدلہ لینے کے لیے مارا جاتا ہے۔ بڑے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں، ایک گاؤں دودھ گڑھ، وہاں ایک قاری صاحب تھے، وہیں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے حضرت کو معلوم ہوا کہ قاری صاحب بچوں کو پیٹتے ہیں، تو حضرت نے کہلا بھیجا تھا کہ قاری صاحب سے کہو جب غصہ آیا کرے تو اپنا سر دیوار پر مارا کریں، بچوں کو نہ مارا کریں۔ اور مارنے کی بھی حد ہے، فقہ نے لکھا ہے، شامی میں موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ جو ماریں گے تو قیامت کو یہ بچے انتقام لیں گے۔ حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ نے تصریح کی ہے، بچے کو ایک دفعہ میں تین چپت کہاں سی کمر میں مارنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی چہرہ سر پر نہیں، وہ بھی زیادہ زور سے نہیں، وہ بھی کمچی لکڑی سے چمڑے سے نہیں، ان میں سے کسی چیز سے مارنے کی اجازت نہیں۔ بچے تو نہیں ہیں، اس واسطے جذبہ انتقام میں مست ہو کر غصے میں بھر کر سزا دینا غلط طریقہ ہے۔ ہاں اصلاح مقصود ہو تو دوسری بات ہے۔ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ بچہ گڑبڑ کر رہا، غصہ آ گیا، اصلاح کے واسطے بھی مت مارا، غصہ ٹھنڈا کر لو۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر مصنوعی غصہ بنانا ہے اور پھر شریعت کے مطابق مارنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آیا جنون اور مارا، نکال دیا خون، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قیامت میں پکڑ لیں گے بچے۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت پٹائی ہوئی تھی، شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مارا کرتے تھے، اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، تب کہاں کرتے تھے، اندر کے جذبے کا پتہ چلتا ہے، کیا کہتے تھے، میرے مارنے سے اگر تو مر گیا تو شہید ہوگا، مجھے ثواب ملے گا۔ اور ایک بیٹا تھا، مجھے کے لیے ٹہنی گاڑی دے رہا جو پڑا گا جو کے لیے ٹہنی۔ ہاں شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ تنہا بیٹا تھا، یہ فرمایا کرتے تھے۔ خود بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی جگہ پر لکھا کہ پٹائی کا ایک تھپڑ لگا اور یہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ، کیونکہ مارنے والا اس کا جذبہ بڑھیا تھا، وہ شان دوسری ہے۔ ان کو جتنا غصہ، جتنی پٹائی اپنے لڑکے کی کرتے تھے، غیروں کے بچوں کی اتنی پٹائی نہیں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص جذبہ تھا، انتقام کا جذبہ، بدلہ لینے کا جذبہ نہیں تھا، وہ خیر کا جذبہ غالب تھا، اس کی وجہ سے کرتے تھے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو استاد بچوں کو مار کر پڑھاتا ہے اس کو پڑھانا نہیں آتا۔ زیادہ پٹائی سے بچے بے حیا ہو جاتے ہیں، آگے کو کام نہیں کرتے۔ جرم ایک، سزائے مختلف۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں 3 آدمی پیش کیے گئے، تینوں کے تینوں ایک جرم میں، تینوں کا جرم ایک ہے۔ انہوں نے کیا سزا دی، ایک کو تو گھور کر دیکھا، دوسرے کو کچھ ڈانٹا دھمکایا، تیسرے کو کوڑے لگوائے۔ وزیروں نے کہا کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جرم ایک ہے، سزا سب کی الگ الگ ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ افسوس، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جاؤ تینوں کے حالات کی تحقیق کرو۔
پہلا شخص جس کو گھور کر دیکھا تھا اس کے مکان پر پہنچے تو وہاں تو کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا غیرت کی وجہ سے کہ بادشاہ نے گھور کر دیکھا ہے تو مارے غیرت کے مر گیا۔ اس قدر پروقار، با حیا، باغیرت آدمی۔ دوسرے شخص کے مکان پر گئے تو معلوم ہوا کہ حکیم جی کو بلایا جا رہا ہے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ تیسرے کو دیکھا کہ بازار میں کھڑا ہے، جس کے ڈنڈے لگائے تھے جی، ڈنڈا لیے ہوئے کہ اتنے جوتے لگ گئے، اتنے کوڑے لگ گئے اور لگ جائیں گے۔ تو مزاج الگ الگ ہے سب کا، یہ نہیں کہ سزائے۔ معلوم ہوا کہ مزاج اور نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے سزا دینا چاہیے۔ استاد کو کیا ہونا چاہیے؟ ماہر نفسیات، ماہر نفسیات ہونا چاہیے استاد۔ ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے مدرسے میں جتنے بچے داخلہ لیتے ہیں 1 مہینے تک کسی کچھ نہیں کہتا، دیکھتا ہوں کہ اس کا مزاج کیا ہے، تشخیص کرتا ہوں۔ جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے یہ تشخیص کرتے ہیں دوربین لگا کے، پتہ نہیں کیا کیا لگا کے، تو میں 1 مہینے تک بچوں کو کچھ نہیں کہتا ہوں اور سب کا مزاج دیکھتا ہوں کہ اس کا مزاج کیا ہے، اور جب سب کی تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مطابق پورے سال ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، ان کے مزاج کو دیکھ کر دوائی دیتا رہتا ہوں، اس لیے اصلاح ہوتی ہے۔ معلومہ کہ مزاج اور نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے سزا دینا چاہیے۔ جس طرح علاج میں مزاج اور نفسیات کے پہچاننے کا خاص دخل ہوتا ہے، مرض ایک ہونے کے باوجود ہر مریض کو اس کے مزاج کے اعتبار سے الگ دوا دی جاتی ہے، سب کو ایک ہی دوا نہیں دی جاتی ہے۔ یہی حال سزا کا بھی ہے، لہذا سب مجرموں کو ایک ہی سزا دینا صحیح نہیں۔ وہ بہت گہرے آدمی تھے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، خوب دیکھتے بھالتے تھے، خوب تشخیص کرتے تھے، مزاج کو پہچانتے۔ ایک بازار میں ایک مرتبہ 2 آدمیوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، دونوں طرف سے دکاندار اپنا تماشا دیکھتے ہیں لڑنے والوں کے۔ جوتا چل گیا، مقدمہ آیا، تحقیق کیا کس بازار میں، کہاں، فلاں جگہ پر۔ اچھا، 5 دکاندار ادھر کے 5 دکاندار ادھر کے بلا گئے، انہیں کے 10 جوتے لگوا دیے، اور شور مچ گیا کہ لڑائی کرے کوئی پٹائی ہو۔ ہماری یہ کیا بات ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ مگر حال یہ ہو گیا کہ اس وقت سے کہ اگر 2 آدمی ذرا زور سے بھی بولتے تھے تو دکاندار اٹھ کر بھاگتے تھے، بھائی نہ لڑنے دو، نہ یہ لڑیں گے، پٹائی ماری ہوگی۔ یہاں جھگڑا کر کے ہمیں پٹاؤ گے، تو یہاں فرمایا کہ امن عامہ کو قائم رکھنا تمام کی ذمہ داری ہے۔ یہ مرغوں کو لڑا کر بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو نہیں سوچتے۔ یہ اصلاح احوال اور ہے، جذبہ انتقام اور یہاں جو فرمایا گیا ہے ما زاد اللہ بعفو الا عزا، اپنے نفس کے حقوق کوئی شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جذبہ انتقام اور حدود شرع کے تحفظ میں فرق، کبھی شریعت کے واسطے بدلہ بھی، سزا بھی جاری کرنی پڑتی ہے، وہاں تحفظ شریعت ہوتا ہے۔ حدیث میں خود موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کی خاطر کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ ہاں جہاں احکام شرع پامال ہوتے ہوں وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، سزا بھی دیتے تھے۔ احکام شرع کی حفاظت اور چیز ہے اور اپنے نفس کا غصہ اور چیز ہے، ان دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ فسادات پیدا ہوتے ہیں نفس کے جذبہ انتقام سے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی اپنا اندر کا جذبہ نکالنے کے لیے کسی کو سزا دیتا ہے وہاں فساد ہوتا ہے۔ نہیں سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے چھتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور بس گردن الگ کرنی تھی، اس نے تھوک دیا، نیچے پڑے پڑے نے تھوک دیا، چھوڑ کے طرف ہو گئے کہ حضرت یہ کیا کہا بھائی پہلے تو میں صرف اللہ کے لیے سے قتل کر رہا تھا، اور اب میرے نفس کو بھی غصہ آ گیا ہے، اس نے میرے پر تھوک دیا ہے، تو یہ میرے اپنے نفس کا جذبہ نکالنے کے لیے ہو۔ اللہ پر کیسے نفس پر قابو رکھنے والے حضرات تھے۔ یہاں تو غصہ آ جائے تو پتہ ہی چلتا کچھ نہیں ہے۔
باقی دین کی باتوں کی حفاظت کے لیے، احکام شرع کے تحفظ کے لیے ہر شخص ایک مقام رکھتا ہے، جس کا جیسا مقام اس طریقے پر انتظام کر سکتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ تذکرہ تھا کفر کے فتوے کا، فلانے کے کفر کا فتویٰ دیا، فلانے کے کفر کا فتویٰ دیا۔ تھوڑا وقت اس میں خرچ ہوا، علماء کی جماعت تھی، وہ باتیں کر رہے تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے۔ پھر حضرت بولے، فرمایا کن لغویات میں پڑھے ہو؟ یاد رکھو قیامت کو جو بخشش ہوگی تمہارے فتوے پوچھ پوچھ کر نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو تم پکا کافر کہتے ہو، فتویٰ لگاتے ہو کافر ہونے کا، مگر وہ کھلی جنت میں جائیں گے۔ ہاں شرعی احکام کے انتظام کی خاطر کبھی فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ رہندہ یہ علماء انتظامیہ ہے۔ اب اگر کوئی نظر آ رہا ہے کہ یہ شریعت کے بالکل خلاف کر رہا ہے تو فتویٰ لگانا پڑے گا، لیکن اندر میں اس کے کیا ہے اس کا تو نہیں پتا ہے، اندر میں اس کے کیا ہے یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ دیکھو ابھی کس سے آ رہا ابھی احکام شرعی احکام کے انتظام کی خاطر کبھی فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، زیادہ وقت اس میں خرچ مت کرو، اپنے کام میں لگو۔ اسی لیے شریعت کے نظام کو درست رکھنے کے لیے فتویٰ دینا اور چیز ہے۔